بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں کتاب النکاح اس کے مسائل چل رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری بحث ہے وہ ہے نکاح کی شروط کے حوالے سے۔ دو چیزیں، ایک ہے نکاح کے ارکان اور ایک ہے شرائط۔ رکن بھی ضروری ہوتا ہے، شرط بھی ضروری ہوتی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ رکن جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز، کوئی معاملہ، کوئی عبادت کھڑی ہوتی ہے، جیسے عمارت ہے اس کے پلرز ہیں، اس کی دیواریں۔ اور شرائط وہ لازم اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم پری ریکوزٹس کہتے ہیں، جو باہر کی چیزیں ہیں لیکن ہیں ضروری، جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے اور سجدہ نماز کے لیے رکن ہے۔ تو اسی طرح سے نکاح میں جو معاملات کا معاملہ ہے عبادات کی طرح، اس میں بھی کچھ شروط ہیں، کچھ ارکان ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ بات تھوڑی سی نا ابھی گہری ہو جائے گی لیکن نقطہ بہت اہم ہے اختلافات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ نکاح کے جو ارکان ہیں اس میں صرف ایجاب و قبول ہے، یعنی جس کے اوپر نکاح کا کانٹیکٹ کھڑا ہے، میرج کانٹیکٹ، ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ اب اس میں صرف اختلاف یہ ہوا ہے کہ ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں اور یہ کس کی طرف سے ہو سکتا ہے یا کس کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اختلاف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نکاح کے ارکان میں ایجاب و قبول ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ ایجاب جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یا لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ اختلاف کیا۔ میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایجاب لڑکی کے ولی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب بات سمجھیں، اب یہاں سے فرق یہ پڑتا ہے کہ احناف کے نزدیک اگر ولی نہیں ہے تو نکاح کے ارکان پورے ہیں اور نکاح ویلڈ ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک اگر ولی نہیں ہے تو نکاح باطل ہے، وائڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول بنیادی رکن ہے جس کے اوپر نکاح کی پوری عمارت کھڑی ہے، کانٹیکٹ کھڑا ہے، وہ ایجاب و قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ تو آفر کرنے والی ایک پارٹی ہے ہی ولی، اگر ولی نہیں ہے تو مطلب آفر نہیں ہے، آفر نہیں ہے تو ایکسیپٹنس کس چیز کی، تو کانٹیکٹ تو ہوا ہی نہیں۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک ایجاب ولی کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ اس کو اس طرح سے لاجیسائز کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ذمہ داری ہے لڑکی کی، اس کے نان نفقے کی، اس کی سیکیورٹی کی، اس کے تحفظ کی، یہ ذمہ داریاں تھیں جو کہ باپ سے ہونے والے شوہر کو منتقل ہو رہی ہیں۔ تو احناف کے نزدیک چونکہ آفر کوئی بھی کر سکتا ہے، آفر جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کو بیوع کی طرح لیا ہے کہ بیوع میں جیسے آفر کوئی بھی کر لے، ایکسیپٹنس کوئی بھی کر لے۔ لیکن میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آفر جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی لڑکی کے ولی کی طرف سے، اور یہ آفر ہوتی ہے ذمہ داری اٹھانے کی، اور لڑکا جب قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ذمہ داری اٹھانے کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے جمہور فقہا نے اس کو زیادہ لاجیسائز کیا۔ تو ایک تو یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ ایجاب و قبول جو ہے یہ بنیادی ارکان ہیں، لیکن پھر ایجاب و قبول کی انٹرپریٹیشن میں کچھ فرق پڑ گیا، جس کی وجہ سے کچھ مسائل میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو جمہور کے نزدیک نہیں ہوتا کیونکہ وہ ولی ایجاب کرتا ہے۔ ایک چیز اس میں آ جاتی ہے رضا العاقدین، یعنی جن کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے ان کی باہمی رضامندی، ہم کہتے ہیں لڑکے کی رضامندی اور لڑکی کی رضامندی۔ تو جمہور فقہا یہ تو کہتے ہیں کہ ایجاب جو ہے وہ، یعنی انہوں نے تھوڑا ایجاب کو ایکسپلین کیا ہے، آپ یوں کہہ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایجاب میں دو چیزیں ہیں جمہور فقہا کے نزدیک، ایک تو ایجاب کرنے والا جو ہے وہ تو ولی ہے، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کانٹیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ احناف کے نزدیک رضامندی بھی لڑکی کی طرف سے ہے، ایجاب بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ رضامندی جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہے، ایجاب جو ہے وہ اس کے والد یا سرپرست یا ولی کی طرف سے ہے، اور ولایت خیر منتقل ہو جاتی ہے، وہ ہم ولی کی مسائل میں آگے پڑھیں گے۔
تو ایک فرق ان کے یہاں یہ پڑا. اب بات آتی ہے نکاح کے شرائط کی، یعنی نکاح سے باہر کی چیزیں لیکن نکاح کے لیے ضروری. ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ محرمات میں سے ہو، یعنی مطلب جس خاتون سے نکاح کر رہے ہیں وہ محرمات میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی ہم بحث پڑھی وہ شرائط نہیں کراتی ہے کیا جو ایجاب و قبول تو رکن ہے. ہاں، ایجاب و قبول تو بنیادی طور پہ رکن ہے نا. شرائط میں کیا چیز ہے؟ شرائط میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. یہاں پہ انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا، لیکن آپ تیسری چیز کو بھی لا سکتے ہیں، جیسے حق مہر کو بھی لایا جا سکتا ہے شرائط میں. آپ اس کو یوں سمجھے کہ نکاح بہت سمپل ہے، سیدھی سی بات ہے. مطلب ہم نے اس کو بہت کمپلیکیٹڈ بنا لیا. اب عام طور پہ لوگوں کے یہاں معروف یہ ہوتا ہے کہ جیسے خطبہ نکاح نہ ہو تو نکاح نہیں ہوا. حالانکہ وہ شرائط میں بھی نہیں ہے نہ ارکان میں ہے. مسنون چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کوئی واضح و نصیحت کر دی بس. تو لوگ تو اصل میں خطبہ نکاح کو نکاح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر بہر. تو بیسیکلی نکاح جو میرج کانٹریکٹ ہے، جس چیز کے اوپر کھڑا ہے وہ ایجاب و قبول ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے بس. باقی چیزوں کی حیثیت شرائط کی سی ہیں وہ بھی لازمی امور، لیکن وہ نکاح سے خارج ہیں. ان میں سے پہلی شرط انہوں نے کہا کہ جی جس خاتون سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ محرمات میں سے نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی ان عورتوں میں سے نہ ہو کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ گواہی کی شرط، الاشہاد. تو سب سے پہلے انہوں نے اشہاد کو لیا، گواہی کو لیا. جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہے. یہاں لکھا ہوا ہے تحریم، اسباب تحریم میں سے کسی عارضی یا وہ آگے بات آئے گی. محرمات کو ہم علیحدہ سے موضوع بحث بنائیں گے گواہی کے بعد. محرمات کی بات تھوڑی سی لمبی چوڑی ہے، وہ صاحب کتاب نے اس کو ذرا مؤخر کر دیا، بعد میں لے کر آئے کہ حرام عورتیں کون کون سی ہیں جن سے نکاح حرام ہے. اور گواہی کی بات مطلب مختصر تھی تو اس کو وہ پہلے لے آئے. سب سے پہلی چیز کیا ہے گواہی کے باب میں کہ گواہی کا حکم کیا ہے؟ میجورٹی جو فقہا ہیں وہ تو اس کو شرط کے طور پر لیتے ہیں گواہی کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گواہی کے بغیر نکاح نہیں منعقد ہوتا. جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو شرط ہے نماز کے لیے، اگر بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی. تو اسی طرح سے میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بغیر گواہوں کے، یعنی کم از کم گواہی کا نصاب کیا ہے کہ 2 گواہان ہوں. ٹھیک ہے، یہ کم از کم نصاب ہے. تو بغیر گواہی کے ان کے نزدیک کیا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا. اب اس میں وہ جو استدلال کرتے ہیں جن روایات سے، ان روایات میں ایک روایت تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ عورتیں بدکار ہیں جنہوں نے اپنا نکاح کر لیا، ینکحن انفسہن بغیر بینہ. ٹھیک ہے، بغیر گواہی کی جنہوں نے اپنا نکاح کر لیا تو وہ عورتیں کیا ہیں؟ بدکار. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، لیکن اس روایت کے اوپر اعتراضات ہیں، مطلب ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے، دوسری جو روایت ہے لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے اور 2 عادل گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے. یہ بھی دارقطنی کی روایت ہے، اس کے اوپر بھی کلام ہے. لیکن اس معنی کی کئی ایک روایات ہیں، وہ ہم اصول حدیث میں پھر دیکھیں گے کہ بعض اوقات کچھ روایات میں ضعف ہوتا ہے، لیکن وہ ضعیف روایتیں مل جل کے حسن لغیری بن جاتی ہیں جو قابل احتجاج ہے. مطلب جیسے آپ حجت پکڑ سکتے ہیں، جس کو آپ دلیل بنا سکتے ہیں. تو حسن لغیری بھی مقبول حدیث کی ایک قسم ہے. تو جمہور کے نزدیک تو یہ روایتیں ہیں، اور اس میں کچھ صحابہ کے آثار بھی ہیں. صحابہ کے آثار میں سے جیسے ابو زبیر مکی سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس لایا گیا کہ نکاح ہوا اور اس میں کوئی گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرد اور عورت بس دونوں خود ہی گواہ ہیں اپنے نکاح کے، میاں بیوی خود ہی گواہ ہیں اور کوئی گواہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نکاح اس سے ہے،
یہ خفیہ نکاح ہے اور میں اس کو جائز قرار نہیں دیتا. ٹھیک ہے. سنن دارقطنی، امام دارقطنی بھی بڑے ائمہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی کتاب ہے. عام طور پہ حدیث کی کتابوں کے نام ائمہ کے نام پر ہے. امام بخاری کی کتاب ان کے نام پر ہے، امام مسلم کی کتاب، سنن ترمذی امام ترمذی کے نام پہ ہے. وہ بس ائمہ کے نام پہ کتابیں معروف ہو جاتی ہیں. صحیح ابن حبان، موطا امام مالک. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ نکاح تو نکاح سر ہے، خفیہ نکاح ہے، تو میں اسے جائز قرار نہیں دیتا. اور مرد سے کہا کہ اگر تو نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا. ساتھ میں دھمکی بھی لگا دی. تو یہ اس قسم کی روایتیں اور اس معنی کے آثار صحابہ ہیں جن سے میجورٹی نے، جمہور فقہا نے یہ دلیل پکڑی کہ گواہان شرط ہیں. اگر گواہان کے بغیر یعنی دو گواہوں کے بغیر نکاح ہوگا تو وہ باطل ہے. میجورٹی فقہا کی یہی رائے ہے، صحابہ اور تابعین میں سے بھی. ٹھیک ہے کہ لا نکاح الا بشہود، گواہوں کے بغیر کوئی نکاح نہیں. اب اس میں بعض اہل علم نے کہا کہ گواہوں کے بغیر نکاح جو ہے یہ ہو جاتا ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گواہی جو ہے نا وہ مستحب درجے کی ہے. گواہی کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ استحباب کا ہے. اور جو روایتیں آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی ضعیف درجے کی ہیں. مطلب انہوں نے فردن ان روایتوں کو دیکھا ہے نا، ملا کے نہیں دیکھا کہ اس پہ بھی کلام ہے اس پہ بھی کلام ہے. تو اس لیے گواہی کا حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا نکاح کے لیے. تو بغیر گواہوں کو بھی نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ ریکمینڈڈ یا پسندیدہ کیا ہے؟ گواہوں کی موجودگی میں. گواہوں کی ضرورت کیوں ہے؟ مطلب لاجیکلی اگر ہم سوچیں تو گواہوں کی کیوں ضرورت ہے؟ بیسیکلی تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے. جیسے آپ ایک سیل اینڈ پرچیز کا کانٹریکٹ کرتے ہیں. اب سیل اینڈ پرچیز، میں نے ایک چیز خریدی، آپ نے بیچی، ہمارا کوئی کانٹریکٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو ہم دونوں کی ایک تو رضامندی ضروری ہے اس کانٹریکٹ میں. گواہوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی اختلاف ہو. اب بات سمجھیں، اس کانٹریکٹ کے پورا ہونے کے لیے شاید گواہی شرط نہیں ہے، چاہے وہ بیوع کا کانٹریکٹ ہو، چاہے وہ یہ مطلب میرا اور اس کا معاملہ ہے کہ بھئی ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. اب جی دو بندوں کا اس میں کیا اختیار؟ کوئی اختیار نہیں نہ ہونا چاہیے ان کا کہ بھئی یہ ہمارا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اب ان دونوں میں اگر اختلاف ہو جائے، ان دونوں میں اختلاف، نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اب اس طرح سے جو چوری چھپے نکاح کر لیتے ہیں تو وہاں مرد کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے بھائی ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب جب وہ عورت ثبوت نہ لا سکے، دو گواہ نہ لا سکے، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اب بچے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ حرام کا نطفہ قرار پائے گا. بچے کو وراثت بھی نہیں ملے گی، عورت کو نہ نفقہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. عورت کی وراثت جاری نہیں ہوگی. بہت سے اثرات ہیں جو کہ لاگو نہیں ہوں گے، امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. تو اس لیے وہ جو اس کانٹریکٹ کے اثرات ہیں، ان اثرات کے اعتبار سے میجورٹی جو فقہا کی ہیں نا، ان کی بات لاجیکل لگتی ہے کہ بھائی دیکھو جھگڑا پیدا ہوگا تو پھر مسئلہ کیسے حل کرو گے؟ کورٹ میں جائے گا تو مسئلہ کیسے حل کرو گے؟ گواہوں کے ساتھ. گواہ تو ہے ہی کوئی نہیں، تو اب نقصان ہے عورت کا. تو یہ ایک ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ گواہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کانٹریکٹ جو میرج کانٹریکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے رضا العاقدین، دونوں طرف کے جو عاقدین ہیں وہ آپس میں رضامند ہیں کہ جی ہم نے رشتہ دے دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے لے لیا، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں تو ان اختلافات کے لیے گواہان ضروری ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات درست ہے گواہان کی. لیکن خیر بہرحال یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ میں سے ایک مکتب فکر ایسا ہے، اور ظاہریہ جو ہے ان میں سے داؤد ظاہری، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی گواہی ضروری نہیں ہے. مطلب وہ اسی طرف لے گئے نا کہ یہ ایجاب و قبول کا نام ہے نکاح، بیسیکلی کانٹریکٹ ہے. اور انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ دیکھیں بات یہ ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ گواہ بناؤ. کون سے معاملے میں؟ یہ جو آپ کا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، مطلب آپ نے قرض کا لین دین کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں 2 گواہ بنا لو. ٹھیک ہے. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو. اب اس میں تو آپ نہیں کہتے کہ جی یہ گواہی فرض ہے،
جہاں اللہ کا حکم آ گیا قرآن میں کہ گواہ بناؤ، ٹھیک ہے، وہاں تو آپ نے گواہی کو فرض نہیں قرار دیا، لازم قرار نہیں دیا. تو جہاں ضعیف حدیثیں تھی گواہی کی تو وہاں آپ نے کیا کیا، گواہی کو لازم قرار دے دیا. تو یہ انہوں نے استدلال کیا اہل الظاہر نے. قرض کی بات کر رہے تھے. ہاں، قرض میں کوئی بھی نہیں نا کہتا کہ گواہی جو ہے وہ لازم ہے. تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ روایتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو ضعیف روایتیں ہیں، لیکن مل جل کے جو ہے وہ قوی روایتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر سخت نکاح ہو گیا تھا ہاں، اور باپ نے گواہ بنا لی تو ٹھیک ہو گیا. یہ اگلا مسئلہ ہے. یہ اس سے اگلا مسئلہ ہے. اب ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ نکاح جو ہے وہ خفیہ ہوا اور بعد میں انہوں نے گواہ بنا لیے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ گواہی کا مقصد کیا ہے کہ انہوں نے وہ فعل ہوتے دیکھا ہو. تو جب انہوں نے وہ فعل ہوتے نہیں دیکھا تو وہ عدالت میں جا کے کیسے گواہی دیں گے کہ جی ہم مطلب نکاح ہوتے وقت مطلب نکاح ہوا تھا. اصل مسئلہ تو یہی پیدا ہوا ہوگا نا، نکاح ہوا تھا. ہمارے یہاں دیکھیں بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، یہ خواتین اٹھتی ہیں نا، کہتی ہیں کہ جی میں تو شہباز شریف کی بیوی ہوں. ایسا ہے نا، کوئی عمران خان کی بیوی کلیم کر دیتی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو ایسے بہت سے، اب ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کہ نہیں. وہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بعض خواتین کلیم کرتی تھی کہ ہم ان کی بیوی ہے، ہم سے خفیہ نکاح کیا ہوا ہے. تو یہ ہو جاتا ہے اس طرح سے، بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں آپ نے گواہ بنا لیے، آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جی ہم نے نکاح کیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نکاح ہوا ہے. اگر دونوں پارٹی یہ قبول کر رہی ہیں دونوں گواہوں کے سامنے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے تو وہ اس بات پہ تو گواہی دے گا. ہاں، اس پہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ انہوں نے نکاح کر لیا تھا، لیکن اس بات پہ گواہی نہیں دیں گے. ہاں، یہ پھر وہ کورٹ کا مسئلہ ہے نا، کورٹ یا جج اس کو ویلڈ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جج کے پاس ہے. ہاں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری آنکھوں کے سامنے نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک ہے ایک فعل آپ کے سامنے ہوا اور ایک ہے کہ آپ کو اس فعل کی خبر ملی. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا. مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ دو گواہ کسی نے بنا لیے. ٹھیک ہے، زوجین نے، دونوں نے کیا کیا، دو گواہ بنا لیے. جب دو گواہ بنا لیے تو انہوں نے کہا کہ یار چھپا کے رکھنا، باقیوں کو اس کی اطلاع نہیں دینی. تو امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے. کم از کم جو منیمم نصاب ہے وہ دو گواہوں کا ہے، وہ پورا ہو گیا. اب ہم اس پہ مزید نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر اس نے چھپانے کا کہا ہے اور انہوں نے چھپا لیا تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے. کراہت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، لیکن نکاح ہو جائے گا. ان دونوں کو دکھایا جائے گا جی ان دونوں کے سامنے نکاح ہو. ہاں، مطلب دو گواہوں کے سامنے نکاح ہوا. ٹھیک ہے، اور ان دو گواہوں کو زوجین نے کہا، عاقدین نے کہا، دونوں پارٹیز نے کہ بھئی آپ ہمارے اس معاملے کو چھپا کے رکھنا. ٹھیک ہے، مگر بہت سے لوگ نکاح چھپانا چاہتے ہیں. سر اگر فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر تو علیحدہ بات ہے کہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا پرپز ہی تو یہ تھا کہ سب کو پتہ لگے، سب کو پتہ چلے. تو وہ جب نہیں ہو رہا ویلڈ تو پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اب ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ ویلڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں، پھر وہ سارے اثرات اس کے اوپر، مطلب شادی شدہ ہیں تو رجم ہوں گے، ٹھیک ہے، کما رہے ہیں تو 100 کروڑوں کی سزا ہوگی. تو نکاح ہے یا زنا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اب وہاں دوسری طرف بھی معاملہ مطلب اتنا سمپل نہیں ہے کہ ہم فقہی اعتبار سے جب آپ بات کرتے تو آپ ایک قانونی بات کرتے ہیں، آپ اس کے سوشل افیکٹس کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، سوشل افیکٹ کی آپ بات کریں گے ایز اے سوشیالوجسٹ یا سوشل سائنسٹسٹ تو آپ اور طرح سے بات کرو گے کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، فلاں یہ وہ، پھر آپ اس کے فقہی اثرات یا قانونی اثرات وہ آپ مرتب نہیں کرتے. تو فتویٰ جو ہے وہ ایک قانون کی زبان میں ہوتا ہے. جی، یہ پریکٹس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ بعض لوگ نکاح تو کرتے ہیں اسی طرح چھپا کے، مگر ایک خاص طبقے کو وہ جو ہے نا اپنے جو ان کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں
انہیں وہ خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، مگر مخصوص لوگوں کے لیے وہ چھپا لیتے ہیں، مطلب اپنی فیملی کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے وہ چھپا لیتے ہیں. باقی سیکنڈ لوگ- میرج والے چھپا لیتے ہیں. ہاں جی. سر یہ تو الگ سے ایک مسئلہ ہے نا، دوسری بیوی کو بتانا ہے. اس میں امام مالک کا موقف صرف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے اعلان نہیں کیا، امام مالک کہتے ہیں کہ گواہی نہیں، اعلان شرط ہے. جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ 2 گواہ شرط ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ اعلان شرط ہے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر اعلان نہیں کر رہا تو فسخ نکاح ختم. ٹھیک ہے، اسے آپ مجبور کریں گے کہ وہ اعلان کرے. اور اگر وہ کہتا ہے میں نے اعلان نہیں کرنا تو حکمران کو چاہیے کہ طلاق کروا دے، زبردستی طلاق کر، ڈائیورس کروا دے. ٹھیک ہے، تو بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ اعلان جو ہے یہ شرط ہے، اعلان شرط ہے. اب اعلان میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پورے ملک کو بتائیں، پورے شہر کو بتائیں. اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ایک مناسب سا اعلان، ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ کے قریبی لوگوں کو معلوم ہو جائے. بس اعلان سے مراد یہی ہوتا ہے. ہر کسی کو تو آپ بتانے سے رہے بھائی میرا نکاح ہو گیا، میرا نکاح ہو گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں قریبی لوگ ہمارے گھر والے ہیں، فیملی والے بس ہیں. ایسے ہی اعلان سے مراد یہی ہوتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ جو 2 خاندان ہیں نا، لڑکا اور لڑکی دونوں کے خاندانوں کے علم میں ہو، اور جو ان کے قریبی جاننے والے ان کے علم، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اور کیا. سر ابھی آپ نے کہا کہ نکاح فسخ ہوگا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ نکاح ہوا تھا پہلے؟ ہاں نکاح ہو گیا تھا، ہاں نکاح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب جو کورٹ ہے نا، جو قانون ہے، جو ریاست ہے، وہ اس کو ختم کر دے گی. اسے کہے گی کہ آپ اعلان کرو. ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی درمیان میں جو آپ کی ریاست ہے وہ انوالو ہوگی. سر جب عدالت کے پاس جائے گا تو وہ اعلان تو ہو گیا آٹومیٹیکلی. اب اس زمانے میں تو اس قسم کی عدالتیں نہیں ہوتی تھی کہ نیوز والے کیمرے لگا کے پہنچے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے ایک قاضی ہوتا تھا، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، فیصلے کر رہا ہے، بس سمپل سا سسٹم تھا ہمارا. ٹھیک، تو بہرحال خفیہ نکاح جو ہے نا، خفیہ نکاح اگر اس میں 2 گواہان موجود ہیں تو وہ میجورٹی کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں کراہت ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے، جو یہ تو تھا کہ گواہی کا حکم کیا ہے. اب نیکسٹ یہ ہے کہ گواہ کے لیے کیا شروط ہیں، گواہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عاقل ہو، بالغ ہو. چھوٹے بچے کو آپ گواہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، 10 سال کے بچے کو آپ شادی کا گواہ بنا لیں تو وہ اس گواہی کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، کم از کم بالغ ہو. اسی طرح سے کوئی بہرا ہے تو وہ گواہ نہیں بن سکتا. مطلب کامن سینس کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نشے کی حالت میں ہے، ڈرنک ہے، تو وہ گواہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک مسئلہ جس میں اختلاف ہو گیا وہ یہ ہے کہ عدالت، یعنی گواہ جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے، یا کسی فاسق و فاجر کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ عدالت شرط ہے، یعنی وہ بندہ کریکٹر کا ساؤنڈ ہونا چاہیے جس کو آپ شادی کا گواہ بنائیں. حناف کہتے ہیں کہ نہیں، فاسق فاجر بھی گواہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اختلاف ہے. کریکٹر کا بندہ جو یعنی کہ جو مالدار سچ کو ہونے والا ہے. ہاں، کریکٹر وائز ساؤنڈ ہو. عدالت ہم پڑھیں گے، اپنا اصول حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ عدالت سے کیا مراد ہے. باہر یہ کہ اصطلاح ہے باقاعدہ. سکہ راوی کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کا کریکٹر اچھا ہو. آپ اوورآل یوں سمجھ لیں مختصر طور پہ کہ جی کریکٹر اس کا اچھا ہو، کریکٹر اس کا ساؤنڈ ہو، مضبوط ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو. ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو. اس طرح کا بندہ وہ خفیہ نکاح میں گواہی دے گا؟ نہیں، ابھی خفیہ نکاح کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. نہیں، میں نے کہا اس طرح کا بندہ جو گواہ کے لیے شرط ہے نا، یہ کہ گواہ کے دینے والا کس طرح کا ہو، تو وہ خفیہ گناہ چھپ چھپ کے ہوتے ہیں. وہ اتنے کریکٹرفل بندہ تو کہے گا یار یہ آپ نام کرو گا اس طرح کی. تو جمہور فقہا کے نزدیک جو ہے یہ عدالت جو ہے یہ لازم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کورٹ کچہری میں جائے گا تو اگر فاسق و فاجر کو آپ نے گواہ بنا لیا تو ظاہری بات ہے اس نے جا کے جھوٹ بول دینا. اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا. ایک مرد نے 2 لوگوں کو پیسے دیے، اور پیسے اس بات کے دیے کہ تم نے یہ عدالت میں گواہی دینی ہے کہ فلاں عورت سے میرا نکاح ہوا اور تم وہاں موجود تھے.
ٹھیک ہے، وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اس نے کسی عورت کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ یہ میری منکوہ ہے، کورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ یہ عورت میری منکوہ ہے. قاضی نے کہا گواہ لے کے آؤ، 2 بندے پیسوں پہ لے کے آ گئے. اب قاضی نے فیصلہ کر دیا. جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ اس کی منکوہ بن گئی کہ نہیں. تو اس میں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی منکوہ بن گئی، یہ اس کی منکوہ بن گئی. میجورٹی آف فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں بنی. دیکھیں قاضی نے تو گواہوں کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا، اس کو تو نہیں پتا کہ حقیقت حال کیا ہے اور اس نے پیچھے سے پیسے دیے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اس نے تو گواہوں کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو اب احناف کے نزدیک چونکہ فاسق و فاجر بھی گواہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ کہا کہ جو قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ظاہری طور پہ بھی نافذ ہوگا، باطنی طور پہ بھی نافذ ہوگا، یعنی حق سچ میں اس کی منکوہ بن جائے گی. یہ ظلم ہے. ارکان تو پورا ہے نا، پہلا رکن ہی ہے ایجاب و قبول والا ہوا، ایجاب و قبول محنت بھی نہیں ہوا. یہ ناف جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں. جزا کے معاملے میں یہ کافی کھلے ڈلے. ہاں یہ مسئلہ ٹھیک نہیں لگتا. جمہور کی رائے ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ تو آپ چلیں، آپ کہہ لیں کہ جی وہ اس کی منکوہ ہو گئی، وہ لے گیا اس کو، ساری بات ہے. اب اس میں کیا کرو گے آپ؟ سارا مسئلہ ظاہر کے مطابق ہی چلتا ہے. اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، اللہ کے ہاں وہ گناہ گار ہے. خاتون کو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بعد میں خلا لے لے، خلا کا کیس دائر کر دے. چلو میں اس کی منکوہ ہوں تو میں نے خلا کا کیس دائر کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ گناہ گار ہوگا. تو خیر بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بحث آ گئی. تو اس میں وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں میجورٹی، لا نکاح الا بولی و شاہد عادل، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نہیں ہے. اس کو بعد ائمہ نے صحیح بھی کہا ہے، بہرحال اختلاف ہے اس روایت کی صحت کے بارے میں، لیکن میجورٹی فقہا جو ہے وہ اس سے بھی دلیل پکڑتی ہے. اور دوسرا اس سے دلیل پکڑتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ گواہوں نے گواہی دینی ہے تو اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. وہ بات لاجیکل بھی لگتی ہے. احناف دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ایک اور لاجک کی طرف، کہ بھائی عادل ڈھونڈیں گے کہاں سے، ملے گا کہاں سے وہ ایک اور مسئلہ ہے. خیر بہرحال کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بھی ہے کہ جی. بندہ ٹھیک ہے نہیں، یار کیا ہوگا؟ بہرحال دیکھیں کچھ لوگ اپنے کریکٹر کے اعتبار سے سوسائٹی میں معروف ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بات میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. مطلب سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں نا تو ایک امیج بن جاتا ہے کہ یار یہ بندہ خراب ہے، بدماش ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ بندہ صحیح ہے، ایک امیج ہو جاتا ہے، بس اسی سے بندہ پتہ چلا سکتا ہے. تیسرا مسئلہ جس میں اختلاف ہوا وہ عورتوں کی گواہی کا ہے. ایک تو یہ کہ گواہ عادل ہونے چاہیے، یہ فاسق فاجر بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ عورتیں گواہ ہو سکتی ہیں کہ نہیں. شوافی اور حنابلہ کا کہنا یہ ہے کہ مرد صرف گواہ ہو سکتا ہے، شادی کا گواہ صرف مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس میں وہ امام زہری اب ظاہری بات ہے تابعین میں سے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے. مطلب یہ مرسل روایت ہو جائے گی نا. آپ پتہ تابعی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے تو اس کو مرسل روایت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت جاری ہوئی ہے کہ حدود میں، نکاح میں اور طلاق میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، ہم اس کو آگے پڑھیں گے. یہ مبالغہ ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی نہیں ہے، نکاح میں نہیں ہے، طلاق میں نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں تجارت میں، لین دین میں جو ہے وہ ان کی گواہی قبول کر لی، حالانکہ ان کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. مرسل روایت ہے نا، مرسل روایت ہم پڑھیں گے اصول حدیث میں. محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، فقہا کے نزدیک اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. یہ تو بے کے معاملے میں ہے نا، قرض اور لین دین کے معاملے میں. اچھا، بے کا لفظ بھی بہت وسیع ہے. بے سے مراد صرف خرید و فروخت نہیں ہوتی. کتاب البیوع اگر حدیث میں اٹھا کے دیکھیں نا، حدیث کی کتابوں میں، تو اس کے تحت بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. خیر بہرحال تو آپس میں جب تمہارا کوئی لین دین ہو تو تم 2 مردوں کو گواہ بنا لو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو.
تو احناف کے نزدیک جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 2 مرد گواہ بنا لیں شادی کے، یا آپ جو ہے وہ 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں تو کافی ہے. احناف کا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی جس طرح سے بیع ایک کانٹریکٹ ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تو میرج بھی ایک کانٹریکٹ ہے. یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ عورت گواہ ہو سکتی ہے شادی کا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا، اور صحیح روایت بھی کوئی ایسی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ حریت. اب اس زمانے میں غلامی تھی، خیر اب تو غلامی ختم ہو گئی، تو یہ بھی ایک شرط لگائی گئی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا کہ آزاد ہونا چاہیے. وہ اصل میں اس لیے کہتے تھے نا، غلام کو پریشرائز کر سکتا ہے نا مالک. ٹھیک ہے، مطلب آزاد آدمی آزاد ہے، ظاہری بات ہے وہ جس طرح سے گواہی دے سکتا ہے، غلام اس طرح سے گواہی نہیں دے سکتا. تو ایک اعتبار سے بات ان کی لاجیکل تھی، لیکن شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر وہ لاجیکل معلوم نہیں ہوتی. وہ بھی انسان ہے، ظاہری بات ہے. تو انسان ہونے کے اعتبار سے اس کی گواہی بھی آزاد کے برابر ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسرے درجے کا انسان ہے شریعہ کی نظر میں. تو اس لیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں، غلام کی گواہی بھی قابل قبول ہے، بس وہ امین اور صادق ہونا چاہیے. تو یہاں اب وہ مسئلہ آ جاتا ہے، اب کچھ لوگ غلام تو نہیں ہے لیکن بہرحال غلامی کسی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بھٹوں پہ کام کرنے والے خریدے ہوتے ہیں، انہوں نے اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح گاؤں دیہات میں چودھری وڈیرے ہیں، ان کے ہاں ڈیروں پہ کام کرنے والے، نسل در نسل ان کے مناظم چلے آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. جو شرعی عدالتیں ہیں پاکستانی کس لیگ کے تحت دیتی ہیں، فیصلے کرتی ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں کا جو فیملی لا ہے نا، وہ اس میں اگرچہ فقہ حنفی کو ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی ہو. ہاں ایسا نہیں. کورٹ میرجز کس کے انڈر آتے ہیں؟ ٹاپک آ گیا ہے نا اس کے. ہاں وہ بھی آگے آئے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ اسلام کی شرط. کیا غیر مسلم گواہ ہو سکتا ہے شادی کا؟ تو اس میں عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا. ہاں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کسی کتابی سے آپ شادی کر رہے ہیں، کتابی عورت سے مراد یہودی یا عیسائی عورت سے اگر کوئی مسلمان شادی کر رہا ہے، تو اس میں کسی کتابی کو، کسی نان مسلم کو، جو سیمیٹک ریلیجنز میں آ جاتے ہیں یہودی نصرانی، تو اگر ان کو گواہ بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی حرج والی بات محسوس نہیں ہوتی. امام صاحب کا یہ قول جو ہے وہ صحیح معلوم ہوتا ہے. وہ بھی سر کتابی ہی ہے وہ گواہ، جی مشرک نہیں ہو سکتا یعنی. ہاں کتابی گواہ ہو سکتا ہے، کتابی گواہ، مشرک گواہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ کسی ہندو کو گواہ بنا لیں، نہیں ایسا نہیں. کتابی کو آپ کتابیہ کے ساتھ نکاح میں گواہ بنا. کر دیا نا کہ اگر کتابیہ کے ساتھ نکاح ہے تو تب کتابی بن سکتا ہے. اگر 2 مسلمانوں کا نکاح ہے تو اس میں بھائی مسلمان موجود ہیں، جب تمہیں نان مسلم گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ یورپ وغیرہ میں تو ظاہری بات ہے کہ وہاں تو مسائل ہیں، وہ تو سمجھ میں چلیں آتا ہے کہ جی آپ نے نکاح کرنا ہے، دور دور تک کوئی مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی مجبوری ہو تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے چلیں. سر ولی گواہ بن سکتا خود؟ جی ولی خود گواہ بن سکتا؟ نہیں، ولی تو گواہان میں نہیں آتا نا، وہ تو ایجاب کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ تو ارکان میں آ گیا نا. تو گواہان تو شرائط میں سے میجورٹی فقہا کے نزدیک، تو وہ گواہان ولی کے علاوہ ہوتے ہیں. زوجین کے بھی علاوہ. ہاں زوجین کے بھی علاوہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر آپ نے ایک بات شروع میں آج کے لیکچر میں کی تھی، اس کو مزید ایکسپلین کر دیجیے. رکن اور شرط میں آپ فرق بتا رہے ہیں. ہاں ارکان وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے نا کوئی چیز، کوئی معاملہ کھڑا ہو. جیسے ہم نے کہا کہ نکاح میں جو ارکان ہیں وہ ایجاب و قبول ہے بس. شرائط باہر کی چیزیں ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں، جسے آپ پری ریکوزٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گواہان یہ تو نہیں کہ لڑکی والی کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، لڑکوں لڑکی والی کی طرف سے؟ ہاں دونوں کی طرف سے. عموماً ہمارے ہاں جو وہ نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں ایک لڑکی والے کی طرف سے ہوتا ہے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد آئی وٹنس ہیں جو وہاں پہ موجود ہوں. اب عام طور پہ ہمارے جو محفل نکاح ہوتی ہے اس میں اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، جب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جب ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو اس میں تو ویسے ہی وہ ساری گواہ اور ایک طرح سے گواہ ہو جاتے ہیں اس کے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ کم از کم میں تو قبول و ایجاب نہیں ہوتا. وہ تو جس طرح کا ہمارا یہ سسٹم ہے اس میں تو یہ نہیں ایجاب و قبول تو کرواتے ہیں نا خطبہ نکاح سے.
وہ تو مولوی کروا رہا ہوتا ہے اس کے بیاہ پہ. ہاں وہ اس لیے کہ وہ اس کو وکیل بنا لیتے ہیں نا. ولی جو ہے، ہاں ولی آگے مولوی صاحب کو وکیل بنا لیتے ہیں. اصل میں ولی کو تو خود نکاح پڑھانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس ہے ہی نہیں. نماز نہیں پڑھنی آتی تو نکاح کیا پڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ مسائل تو ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہیں کہ مولوی کی سیٹ ہم نے جب کریٹ کر دی تو ہم ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے. نہ ہم اپنے کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مولوی صاحب نے پڑھانا ہے، نہ کسی کا نکاح پڑھا سکتے ہیں. تو یہ مسائل تو پیدا ہوئی ہیں. تو اصل تو یہی تھا کہ وہ خود ولی نکاح پڑھاتا، لیکن اب وہ جب پڑھانا نہیں آتا تو وہ اس کو پھر وکیل بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تمہیں یہ ذمہ داری سونپی، تم میرے بہاف پہ یہ اب کام کرو. اب وہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ ولی کی طرف سے بطور وکیل کے وہ آفر کرتے ہیں. اچھا یہ ایک جیسے ہم یہ آپ سے یہ پڑھ رہے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی یہ شخص کام کرنا چاہے تو یہ تو جس طرح ہم نے پڑھا سمپلی ایک قبول و جاب کروا دیا تو بس نکاح ہو گیا. وہ جو خطبہ وغیرہ یا کلمے پڑھانا یہ نہیں خطبہ وغیرہ یا کلمے پڑھانا، کلمے تو ویسے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایسے لوگوں نے ایک آپ کہہ لیں کہ جی بدعات میں سے ہے. ٹھیک ہے، باقی خطبہ تو مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کوئی واضح نصیحت کر دیا کرتے تھے بس. اب وہ خطبہ عربی میں یا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا، اپنی زبان میں کیا جا سکتا ہے. اس کو ترجمہ کر دیں. اس میں کیا ہے، آیات ہیں جو تقویٰ سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں گھر کا نظام تقویٰ سے چلنا ہے. یعنی میاں بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہو، اگر تم دونوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے. اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو پھر مطلب جو مرضی کر لو، پھر کھینچا تانی چلتی رہے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کو نصیحت کی ہے، عاقدین کو نصیحت کی ہے، یعنی دونوں خاندانوں کو نصیحت کی ہے کہ بھائی اللہ کے معاملے میں اب ڈرتے رہنا ایک دوسرے سے. اس طرح یہ جو خطبہ ہے اس طرح بنا کے ایک اسے چھپوا کے عام لوگوں میں یہ عام کرنا چاہیے بھی اپنی بیٹی کا یہ اس طرح آپ خود نکاح پڑھائیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ خطبہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے، آیات ہیں، تین آیات ہیں، ایک آدھی حدیث اس میں جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ وغیرہ جو ہے لوگوں کو دیا جائے، خود پڑھ. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح.